अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं LMTV और मैं हूं आयशा खान। लेसन इन मिनट्स में आज की एपिसोड में मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं आज के दिन के हवाले से। जी हां, आज है वैलेंटाइंस डे और आज के दिन को मनाने के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूं कि एक कल्चर जो है वो दूसरे कल्चर से कोई त्यौहार अडॉप्ट करता है तो ना चाहते हुए भी उस कल्चर के अपनी जो रिवायतें हैं, अपनी इक़दार हैं, उसमें ऐड होती चली जाती हैं। और इसमें भी ऐसा ही हुआ। वैलेंटाइंस डे के हवाले से भी अगर आप देखें तो पहले तो बहुत एक गर्मा गर्म बहस थी कि जी ये तो बहुत सारे लोग तो कहते थे कि जुर्म है और गुनाह है, और बहुत सारे लोग कहते थे कि जनाब इसमें तो कोई मज़ाक़ा नहीं है, मोहब्बत का दिन है, आप मना सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि हर चीज़ के में बीच का एक रास्ता निकलता है, तो बीच का रास्ता जो निकाला गया वो ये था कि चूँकि ये मशरिक़ है और हमारी रिवायात, हमारे अखलाक़ियात, हमारे जो इक़दार हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम इस तरह राह चलते हुए सड़कों पे, पार्कों में, इधर उधर रेस्टोरेंट्स में इजहार मोहब्बत करते फिरें। तो ऐसे में क्या हुआ कि उन लोगों को प्रोटेक्शन भी मिली इस हवाले से कि इसमें एडिशन ये हुआ, हमारे कल्चर का एडिशन ये हुआ कि हमने इस त्यौहार को वसी कर लिया, इसका दायरा वसी कर लिया। इसमें जो सिर्फ लड़का लड़की की एक शर्त थी ना कि सिर्फ वही ये दिन मना सकते हैं, हमने उसको फैला दिया। हमने उसमें अपने पेरेंट्स को भी शामिल कर लिया, हमने उसमें अपने बहन भाइयों को भी शामिल कर लिया, और आज हम ये त्यौहार जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स में सबके साथ ये दिन मना सकते हैं। आज चूँकि इतवार है, हमारा भी इतवार है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब आज इतवार है, हैप्पी संडे, और जिनका वैलेंटाइंस है तो हम उनको कहेंगे हैप्पी वैलेंटाइंस डे। लेकिन साथ साथ आप ये भी ख्याल रखें कि चूँकि ये दिन मोहब्बत का दिन है तो इसमें मोहब्बतें ही फैलाई जाएं, इसमें रंजिशें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बुरी चीज़ें हैं वो ना फैलाई जाएं। आज की जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मेरा यही था कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं, क्योंकि मैंने ये नोट किया है, आपने भी ये नोट किया होगा, हम सब ये नोट करते हैं लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं करते, इसको मिटाने की कोशिश नहीं करते। आज मैं चाहती हूँ कि आप सारे मिलकर ये चीज़ का अहद करें और इसको मिटाने की कोशिश करें। ये जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ चुकी है, ये जो हम दूसरों के मामलात में अपनी ये टांग अड़ाते हैं ना, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये जो हमारा टिप ऑफ नोज़ है, जो दूसरों के अफेयर्स में हम अड़ाते फिरते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि जी दूसरों के मामलात में अपनी टांग अड़ाते हैं, तो ये चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर ये एक किस्म की ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी है कि हम दूसरों के मामलात को उठाकर पब्लिक कर देते हैं। अपनी जो चीज़ें हैं हम उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं और उसको हम किसी को हवा नहीं लगाने देना चाहते हैं। कोई चाहते नहीं कि हमारे मामलात में कोई इंटरफेरेंस करे, लेकिन दूसरों के मामलात हम उठा के उसको पब्लिक कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं और फिर वो वायरल भी हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है, आज मैं ये बताना चाहती हूँ जिन लोगों का हम ये त्यौहार मना रहे हैं उनमें ना चाहते हुए भी उनकी तारीफ़ करना पड़ती है कि उनमें ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है, एक तमीज़दार चीज़ है कि वो दूसरों के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते। और यकीन मानिए ऐसे त्यौहार जैसे कि वैलेंटाइंस डे है, ये ऐसे त्यौहार हैं कि जिनको मनाने का सिर्फ उन लोगों को हक़ है कि जो दूसरों के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते। देखें ना उन लोगों में कितनी पॉजिटिविटी है। अगर आपको याद हो 1 पाउंड फ़िश जो एक बंदे की अपलोड हुई, वायरल हुई और उससे उसको कितना फ़ायदा हुआ। अगर हमारे यहाँ हम ये चीज़ें करें, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी चीज़ें इसी तरह गा गा के बेचते हैं और हम वो देखते भी हैं, हमारे सामने वो चीज़ें आ भी जाती हैं, लेकिन हम उनको इतना शेयर नहीं करते जितना कि हम नेगेटिव चीज़ों को शेयर करते हैं। तमस्खुर उड़ाते हैं दूसरों के मामलात का, दूसरों के। जैसे कि 2 दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई और उसका टाइटल था कि सब फड़े जाएंगे, सारे फड़े जाएंगे, और उसके बीच में जो वीडियो थी वो बहुत सारे लोगों ने उसको शायद मजाक समझा और इसीलिए उसको फैलाया। लेकिन आप यकीन करें, मैं जब वो वीडियो देख रही थी तो मैं उस माँ का अंदाज़ा लगा रही थी कि उस माँ को किस कदर तकलीफ़ थी,
اس کی آواز میں کس قدر تکلیف تھی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کس کو کہہ رہی ہے, وہ لڑکی اس کی بیٹی ہے یا وہ لڑکا اس کا بیٹا ہے. بہرحال وہ دونوں کو خوب جوتے سے اس کو مار رہی ہے, پیٹ رہی ہے, اور وہ یہی رونا رو رہی ہے. اس کے رونے سے, اس کی تکلیف سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شریف خاندان کی شریف عورت تھی, اور اپنی شرافت کا جو جنازہ اس نے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس پہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی, اور اس پہ وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکی, اور وہیں پہ وہ شروع ہو گئی چترول کرنے اپنے بچوں کی. حالانکہ ان کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے تھا, اور ان کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ لوگ آج کل کیسے ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو لیکن وہ معصوم خاتون تھی, انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی, اور غصے میں شاید ان کو اس چیز کی پرواہ کہ وہ قابل بھی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں نا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, تو انہوں نے خوب وہیں پہ پٹائی اور دلائی کرنا شروع کر دی. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو تیسرا بندہ ہے اس نے کس دل جگرے سے وہ ویڈیو بنائی, اور پھر اس کے اندر اتنی ہمت, اتنی طاقت کیسے آئی کہ اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ بھی کر دی. مطلب ایک گھر کی بچی ہے, اس نے غلطی کر دی ہے, اور آپ اس کا مذاق بنا رہے ہیں یا آپ اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں کہ بھئی سارے پھڑے جان گے. اور سارے پھڑے جان گے تو اس میں کیا معلوم کہ آپ جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کی بھی, مطلب میں کہنا نہیں چاہتی لیکن انسان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ بچی آپ کے اپنے گھر کی ہوتی, یا لڑکا لڑکی جو ہیں وہ آپ کے اپنے گھر کے ہوتے, آپ کے خاندان کے ہوتے, آپ کے جاننے والوں کے کسی کے ہوتے, تو پھر بھی کیا آپ اس طرح سے ویڈیو بنا رہے ہوتے؟ پھر بھی کیا آپ اس کی ویڈیو بنا کے یوں اپلوڈ کر دیتے؟ پھر کیا اس کے اوپر یہ جو بنانے والے نے اوپر ٹائٹل لگایا, سجا دیا جناب سارے پھڑے جان گے, اور اس طرح آپ یہ گانا لگا کے اور یہ کر کے ویڈیو اس کو بنو کے تو اس کو اپلوڈ کر دیتے, وائرل کر دیتے اس کو؟ ذرا سا سوچیں, یہ معاملہ دب سکتا تھا, دبایا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کسی کی ایک ایپ کو چھپاؤ گے, کسی کا ایک پردہ رکھو گے تو میں آپ کے 100 پردے رکھوں گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی کا بھی معاملہ پکڑا, میں صرف اس کی بات نہیں کر رہی, ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. بیوی نے شوہر پہ ہاتھ اٹھا لیا, ہو سکتا ہے شوہر اکیلا ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا معاف بھی کر دے وہ چیز, لیکن چونکہ وہ وائرل ہوگی تو ان کی غیرت کا مسئلہ بن گیا, ان کی عزت کا مسئلہ بن گیا. اسی طرح یہ ان بچہ بچی جو یہ دونوں پکڑے گئے تو ان کو ہو سکتا ہے ان کی آپس میں شادی بھی ہو جائے, اور اب آپس میں شادی ہی ان کا بہتر سلیوشن ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوتی اور ان کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے تو پھر بات وہی ہے, معاشرہ ہمارا ایسا ہے, یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ مرد کو تو کوئی اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا لڑکے کو, لیکن بیچاری لڑکی جہاں پہ شادی ہوگی اگر تو وہ سپورٹیو ہوا بندہ تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر پھر اس شادی کا کیا انجام ہوگا؟ تو دور تک سوچیں. جب بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھیں, کوئی جگہ کوئی ایسی کام دیکھ لیا آپ نے تو آپ کو دل کر رہا ہے کہ اس کو آپ ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کر دیں. آج کل سب لوگوں نے چینلز بنا رکھے ہیں, نیوز چینلز, اور یہ کیا نام پائرسی اور پتہ نہیں کیا کنٹروورشل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب چیزیں, اور مزاحیہ چینل. اور مزاحیہ چینلز میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو ہنسانا بہت مشکل ہے, لیکن لوگوں نے اتنا آسان اس کو بنا لیا ہوا ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ چیز لے کے, یہ بہت سنجیدہ چیز تھی, ایک بچے کو, ایک بچی کو ان کی ماں سے مار پڑ رہی ہے اور آپ اس کو ٹائٹل کے ساتھ لگا دیا ہے کہ جی سارے پھڑے جان گے. تو میں صرف آج کا میرا مقصد یہی تھا, میری طبیعت بہت خراب تھی لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ میں آج کے دن لوگوں کو یہ بتاؤں, کیونکہ آج بھی وہی دن ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ اس طاق میں ہوں گے, کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے کی, کریدنے کی لوگوں کو, اور چھپ چھپ کے ویڈیوز بنانے کی, اور چھپ چھپ کے دوسرے معاملات کو ٹو میں رہنے کی لوگوں کی, کہ یہ کیا کرتے ہیں, اپنا کچھ نہ پتا ہو, اپنے گھر والوں کا کچھ نہیں پتا, اپنے دوست احباب کا اور کچھ نہیں پتا, لیکن ہم نے دوسروں کے اوپر نظر ضرور رکھنی ہے. یہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے. تو میں یہ چاہتی تھی کہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پلیز پلیز پلیز, یہ دیکھیں میرے ہاتھ جڑ
جڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے کہ جو اس طرح کے معاملات کو بہت ایزی لیتے ہیں اور دوسروں کے گھر کی عزتیں جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. وہ معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی اپلوڈ کی وجہ سے وہ جو معاملات سیٹ ہونے والے ہوتے ہیں جن کو دبایا جا سکتا ہے وہ دب نہیں سکتے. وہ عزت اور انا کا مسئلہ بن جاتے ہیں اور بہت ہی سنگین نتائج اس کے سامنے آتے ہیں. پھر ہم ان چیزوں کو فالو اپ نہیں دیتے. اب اس خبر کا کوئی فالو اپ نہیں آئے گا کہ اس کے گھر کے معاملات کیا ہوئے، ماں نے اس ویڈیو کے ساتھ جب وائرل ہو گئی یہ ویڈیو تو اس کے اوپر ان کا کیا رد عمل تھا. یہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی اور یہ بہت زیادہ شاکنگ ہیں، بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں. آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ میرے احساسات ہیں، میرے جذبات ہیں اس وقت، آپ پلیز 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 ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پلیز ایسی چیزیں اپلوڈ نہ کیا کریں. ایسے معاملات سے نظر بچا کے نکل جایا کریں. اگر آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، اگر آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، دو لڑکا لڑکی اگر بیٹھے ہیں اور آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ بچے غلط کر رہے ہیں تو آپ ان کو قریب جا کے ان کو گائیڈ کر دیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں تو بھی ان کو آپ جا کے بتا سکتے ہیں. لیکن پلیز اس طرح سے کسی کی پرائیویسی کو اس طرح سے اپلوڈ کر دینا، اور خاص طور پر اس طرح کہ جب والدین انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ سمجھ سکتے ہیں جو سینسٹیو لوگ ہیں وہ میری باتوں کو ضرور سمجھ رہے ہوں گے اور ان کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ میں کس دل سے یہ باتیں کر رہی ہوں اور میں کتنا چاہتی ہوں کہ آپ ایسی ویڈیوز نہ بنائیں، ایسی چیزوں کو اپلوڈ نہ کیا کریں. یہ بہت ہی تکلیف دہ ہو سکتا ہے اور اس کے سنگین سے سنگین ترین نتائج نکل سکتے ہیں. تو پلیز ایسا مت کریں. آج کے دن کے حوالے سے میرا یہی آپ لوگوں کو پیغام ہے. پلیز 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 یہ پیغام ضرور آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور ایسی کوئی بھی آج کے دن کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو پلیز اس کو فارورڈ مت کریے گا، اس کو پھیلائیے گا نہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے گا. شیطان آپ کو روکے گا لیکن جناب آپ نے ضرور ڈیلیٹ کر دینا ہے اسے اور آگے نہیں پھیلانا. اس کے ساتھ ہی عائشہ خان کو دیجیے اجازت. خوش رہیں، خوش رکھیں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے، اور اگر کیا ہے سبسکرائب تو بہت بہت شکریہ. بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز بآسانی موصول ہو سکے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.